ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شاہد خان۔ آج ہم اس ویڈیو میں زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جن کیبلز کی وجہ سے میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور جن کیبلز کی وجہ سے انٹرنیٹ کی دنیا قائم ہے۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کا مالک کون ہے؟ جب کبھی آپ کا انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو تو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے عموماً بتایا جاتا ہے کہ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل میں کسی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ناگزیر حصہ بن چکا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کیبلز آتی کہاں سے ہیں اور انہیں کون کنٹرول کرتا ہے؟ زیر سمندر انٹرنیٹ پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے۔ انٹرنیٹ 60 کی دہائی میں وجود میں آ چکا تھا، لیکن 1989 میں ورلڈ وائڈ ویب کی ایجاد کے بعد اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ تاہم موبائل فونز کے عام ہونے تک انٹرنیٹ بے حد مہنگا ہونے کی وجہ سے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز تک ہی محدود رہا۔ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ کسی کو ای میل بھیجتے ہیں تو یہ ڈیٹا مختلف کیبلز یا ریڈیو ویوز کے ذریعے ایک راؤٹر یا سیل فون ٹاور تک بھیجا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ سگنل کئی فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے لائٹ پلسز کی صورت میں انٹرنیٹ ایکسچینج تک جاتے ہیں، جو ایک سارٹنگ آفس کی طرح کام کرتا ہے۔ لوکل ایریا نیٹ ورک کے صارفین کا ڈیٹا انہی مراکز سے گزر کر دیگر نیٹ ورک سے منسلک ہوتا ہے، لیکن نیٹ ورکس اور ڈیٹا سینٹرز کے ڈیٹا کی منتقلی سمندر کی تہہ میں بچھی سب میرین کیبلز کے ذریعے ہوتی ہے، جو ایک لینڈنگ سٹیشن تک پہنچتی ہیں، جہاں سے آگے ان کا زمین کے اوپر سفر شروع ہوتا ہے۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز ایک ایسے انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں جو دنیا بھر میں ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ سب میرین کیبل کی تاریخ 150 سال پرانی ہے۔ تقریباً 160 سال قبل ٹیلی گراف کی ایجاد کے بعد پہلی ٹرانس اٹلانٹک ٹیلی گراف کیبل امریکہ اور برطانیہ کے درمیان 1858 میں بچھائی گئی تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ٹیلی فون ٹیکنالوجی نے ٹیلی گراف کی جگہ لینا شروع کی، تو ٹیلی گراف کے لیے بچھائی گئی سب میرین کیبلز کو ٹیلی فون کمیونیکیشن کے لیے استعمال میں لایا گیا۔ تاہم اس پر برٹش پوسٹ آفس اور امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ 90 کی دہائی میں .com ببل کے دوران کئی انٹرنیشنل کنسورشیم ٹیلی کام سیکٹر میں آئے اور انہوں نے سب میرین کیبلز پر سرمایہ کاری شروع کی۔ گزشتہ 2 عشروں کے دوران انٹرنیٹ کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے نیٹ ورکس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب تک دنیا بھر میں سب میرین کیبلز کی تعداد 406 ہو چکی ہے، جن کی مجموعی لمبائی 7.5 لاکھ میل ہے، اور یہ 30 مرتبہ دنیا کا چکر کاٹ سکتی ہیں۔ کچھ کیبلز تو چھوٹی ہیں، جیسے آئرلینڈ اور برطانیہ کے درمیان سیلٹیکس کنیکٹ کیبل، جس کی لمبائی محض 81 میل ہے، لیکن کچھ کیبلز کافی طویل ہیں، جیسے بحر الکاہل سے گزرنے والی 12,427 میل لمبی ایشیا امریکہ گیٹ وے کیبل ہے۔ ان کیبلز میں استعمال ہونے والے فائبر آپٹکس 1 لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی کیبل کے اندر باریک تاریں ہوتی ہیں، اور یہ آپٹیکل ریشوں کی طرح ہوتی ہیں، جن میں اعداد و شمار روشنی کی طرح سفر کرتے ہیں، ایسے جیسے بالوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا 95% ڈیٹا فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے ہی منتقل ہوتا ہے، کیونکہ انہی تیز ترین، محفوظ اور کم خرچ سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انٹرنیٹ کیبل کو سمندر میں شارک اور زمین پر چوہوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا انسانی خطرہ ہے۔ 2011 میں آرمینیا کا انٹرنیٹ اس وقت منقطع ہو گیا جب ایک بزرگ خاتون نے غلطی سے زیر زمین انٹرنیٹ کیبل کاٹ دی، جو پورے ملک کو انٹرنیٹ فراہم کرتی تھی۔ 2016 میں انگلش چینل میں ایک بحری جہاز نے اپنا لنگر اٹھاتے ہوئے 3 انٹرنیٹ کیبلز کاٹ دیں، جن سے کئی ممالک میں انٹرنیٹ متاثر ہوا۔ کچھ مخصوص حالات میں انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ کی مدد بھی لی جاتی ہے۔ عموماً دور دراز علاقے جہاں انسانی آبادی کم ہو اور وہاں تک فائبر آپٹیکل کیبل بچھانا انتہائی مہنگا ہو، تو ان علاقوں میں انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کے تحفظ کے پیش نظر کئی حکومتیں اور افواج بھی انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابائٹ نے بھی دنیا کے غیر منسلک حصوں تک انٹرنیٹ پہنچانے کے لیے
فضا میں انٹرنیٹ بلونز چھوڑنے کا منصوبہ بنایا تھا جسے بعد ازاں بند کرنا پڑا۔ حکومتیں زیر آب انٹرنیٹ کیبلز کے حوالے سے سوالات اٹھاتی رہتی ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سے مختلف ممالک کو جاسوسی کا موقع مل جائے گا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا بھر میں سب میرین کیبلز بچانے یا انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کسی ایک کمپنی کا بڑھتا ہوا کردار بھی بین الاقوامی انٹرنیٹ میں خلل انداز ہونے کے قابل بنا سکتا ہے۔ ایسی ایک مثال پہلی جنگ عظیم سے موجود ہے، جب جنگ کے دوران ٹیلی گراف کیبل پر اجارہ داری کی وجہ سے برطانیہ نے جرمنی کے رابطے دنیا بھر سے منقطع کر دیے تھے۔ اسی طرح 70 کی دہائی میں امریکہ نے روس کے زیر سمندر کیبلز کے ذریعے جاسوسی کی تھی۔ ایک ہی روٹ پر کئی سب میرین کیبلز کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک کیبل خراب ہو جائے تو بھی انٹرنیٹ منقطع نہیں ہوتا، لیکن زیادہ کیبلز کی موجودگی میں لازمی نہیں کہ انٹرنیٹ سپیڈ یا کنیکٹیویٹی بہتر ہو۔ مثال کے طور پر دنیا کی دوسری بڑی آن لائن مارکیٹ ہونے کے باوجود بھارت کی آدھی آبادی انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ یہی حال افریقہ کا ہے، جہاں 87 کروڑ سے زائد افراد کو انٹرنیٹ میسر نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ ڈیٹا سینٹرز کی کمی، انٹرنیٹ انفراسٹرکچر سے دوری یا پھر ناقابل برداشت اخراجات۔ ان وجوہات کے ہوتے ہوئے زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کی تعداد بڑھا بھی دی جائے تو صارفین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تاہم ان مارکیٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آن لائن صارفین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے ساتھ تیز رفتار انٹرنیٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ آج کی دنیا میں سب میرین کیبلز اسٹریٹجک اثاثہ سمجھی جاتی ہیں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کا عروج سلیکان ویلی کی جانب سے ان اسٹریٹجک اثاثوں میں بھاری سرمایہ کاری کی وجہ بنا ہے۔ دنیا کی آدھی سب میرین کیبلز گوگل، فیس بک اور ایمیزون کی زیر ملکیت ہیں یا انہوں نے لیز پر لے رکھی ہیں۔ 2020 میں گوگل نے 16 کیبلز میں سرمایہ کاری کی، فیس بک 12 کیبلز میں شیئر ہولڈرز ہیں، جبکہ مائکروسافٹ اور ایمیزون نے 5 کیبلز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس بات کا امکان نہیں کہ بڑی ٹیک کمپنیوں کے مابین سب میرین کیبلز کی دوڑ سست پڑنے والی ہے، جہاں پہلی ہی ان کے اربوں ڈالرز داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ سرمایہ کاری کی یہ دوڑ آئندہ سالوں میں نہ صرف جاری رہے گی بلکہ مزید تیز ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جلد ہی ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔